اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث پاک کے پس منظر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ گویا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امت مسلمہ کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی شخص امت مسلمہ کا فرد ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کے ذمہ یہ بات آتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو کسی بھی طرح تنگ پریشان نہ کرے، نہ زبان سے ایسا کوئی جملہ بولے، ایسا کوئی لفظ نکالے، ایسی کوئی بات کرے جس سے دوسرے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، دوسرے کسی مسلمان کی عزت کے اوپر حرف آئے، دوسرے کسی مسلمان کے وقار میں فرق آئے، دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ایسی کوئی زبان درازی کسی دوسرے کے بارے میں نہ کرے، اور کوئی بھی ایسا کام جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف، پریشانی اور است نفس کو مجروح کرنے کا سبب بنے، کوئی ایسا کام کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے۔ اگر ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی زبان، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنے اعمال سے دوسرے مسلمان کو پریشان کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی کمی کا سبب بنتا ہے، تو گویا اس شخص کے مسلمان ہونے میں ابھی کوئی کمی باقی ہے، کیونکہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح ارشاد ہے کہ المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں اپنے حالات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنی گفتار، اپنی زبان سے کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچنے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ کیا ہماری وجہ سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی قسم کی پریشانی کا
شکار تو نہیں ہے، یا ہماری وجہ سے کسی مسلمان کے چین، سکون، آرام میں خلل تو نہیں آ رہا؟ کیا ہماری وجہ سے کسی مسلمان کی خان کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو پیدا نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے پڑوس محلے میں ہماری وجہ سے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہمارے محلے داروں، عزیز و اقربا کو تو نہیں پہنچ رہی؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر تو ہم اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے، میرے پاک پیغمبر کے ارشاد پاک کے مطابق صحیح مسلمان ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہیں، کوئی ایسا زبان سے جملہ ہم نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی پریشانی کا شکار ہیں، تو ہمیں اپنے اسلام اور اپنی مسلمانی کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں ایک اہم موضوع پر آگے چلتے ہوئے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ارشاد پاک ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ گویا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور سب سے پہلا دوسرا مسلمان جسے ہمارے ہاتھوں یا ہماری زبان سے، ہماری گفتار یا ہماری کردار سے، ہمارے افعال سے، ہمارے رویے سے، ہمارے سلوک سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ میرا اور آپ کا ہمسایہ، پڑوسی، جسے عام طور پر ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم وطن، ہم پلہ، ہم زلف، ہم منصب، ہم نوا، ہم آواز، ہم علاقہ، ہم قوم، ایسے ہی گویا کہ ایک قوم والے، ایک قبیلے والے، ایک نسل والے، ہم نسل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ہم پلہ برابری والے۔ اسی طرح ایک لفظ ہمسایہ ہے، یعنی کہ ایسا وہ شخص جس کے ساتھ آپ کا سایہ مشترک ہے، گویا کہ وہ شخص اسی سائے میں ٹھہرتا ہے جس سائے میں آپ ٹھہرتے ہیں۔ کبھی آپ کی دیوار کا سایہ اس کے گھر کی طرف، اس کے گھر میں ہوتا ہے، اور کبھی اس کی دیوار کا سایہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، اور کبھی اس کے گھر میں لگے ہوئے کسی درخت کا سایہ آپ کے گھر میں، اور کبھی آپ کے گھر میں لگے ہوئے کسی درخت کا سایہ پڑوسی کے گھر میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے ہم سایہ، یعنی ایک ہی سائے والا یا ایک ہی سائے میں رہنے والا کہا جاتا ہے۔ تو مسافر، ہم سفر، چاہے وہ پیدل ہو یا گاڑی میں سفر کر رہا ہو، جو آپ کے ساتھ شریک سفر ہے وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، جو آپ کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر محنت، مشقت، مزدوری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، فیکٹری میں، کارخانے میں کام کر رہا ہے، وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا پڑوسی ہے۔ ایک ہی دفتر میں آپ کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے والا، وہ بھی آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کی دکان کے ساتھ ملی ہوئی دکان والا، وہ بھی آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی، آپ کا ساتھی ہے۔ اور جس کے گھر کے ساتھ آپ کی دیواریں لگتی ہیں،
جس کے گھر میں آپ کی دیوار کا سایہ جاتا ہے اور جس کی دیوار کا سایہ آپ کے گھر میں آتا ہے وہ بھی آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی ہے۔ اور اس پڑوسی اور اس ہمسائے کے اتنے حقوق اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار آنے کی بنا پہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے احکامات ہمسائے کے بارے میں لے کر کے آتے رہے، اور مجھے تو یہ لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمسائے کو ہمسائے کی وراثت میں حصہ دار ٹھہرا دے۔ تو گویا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے دین متین اسلام کے اندر ہمسائے کا مرتبہ، ہمسائے کا مقام جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے عطا ہوا ہے، اس کی بنا پہ ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے نقصان کو اپنا نقصان، مسلمان بھائی کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی، مسلمان بھائی کے فائدے کو اپنا فائدہ، مسلمان بھائی کے وقار کو اپنا وقار، مسلمان بھائی کی عزت کو اپنی عزت، مسلمان بھائی کی ناموس کو اپنی ناموس سمجھنا چاہیے۔ اور پڑوس کے حوالے سے ایک اور بات سماعت فرماتے جائیں کہ پڑوس میں رہنے والا شخص، وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے اس کو سارے کے سارے ایسے حقوق حاصل ہیں جو ایک عام انسان کو ایک دوسرے انسان سے حاصل ہونے چاہیے۔ اور دوستو، اگر کوئی رشتہ دار پڑوسی ہو تو میرے بھائی اس کے ساتھ حسن سلوک کا، اس کے ساتھ پیار و محبت کا اللہ رب العالمین کی طرف سے دوہرا اجر ملتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان سے حسن سلوک، ایک مسلمان سے پیار و محبت کا رشتہ، ایک مسلمان سے گفتار احسن طریقے سے کرنے کا صلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، اور ایک قرابت دار کے ساتھ جو صلہ رحمی کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے عطا کرنا ہوتا ہے، وہ ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین حسن سلوک کرنے والوں کو دوہرے اجر سے نوازتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں سالن پکانے لگو تو ایک پیالی پانی کی اپنی ضرورت سے زیادہ ڈال دیا کرو، اور وہی ایک پیالی سالن کی اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجا کرو۔ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، پیار پیدا ہوتا ہے، قلبی تعلق و رشتہ جڑتا ہے، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے میں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے بچے یتیم ہوں، جن کا والد دنیا سے کوچ کر گیا ہو، تو ایسے بچوں کے سامنے کبھی بھی میرے مسلمان بھائیوں اپنے کسی بچے کو آواز دے کر کے، کوئی چیز خرید کر کے، کوئی پھل خرید کر کے، کوئی نیا جوتا، نیا کپڑا خرید کر کے یتیم بچوں کے سامنے مت دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کپڑے خرید کر دینے کی وجہ سے، آپ کے پھل خرید کر دینے کی وجہ سے آپ کے بچوں کو دیکھ کر ان یتیم بچوں کا دل دکھے، اور وہ اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ کاش آج اگر ہمارا بھی باپ زندہ ہوتا تو ہمیں بھی نئے کپڑے، نئے جوتے
खरीद करके देता, हमें भी फल खरीद कर खाने के लिए देता। तो गोया मेरे और आपके इस अमल की वजह से कि हमने यतीम बच्चों के सामने अपने बच्चों को नए कपड़े लेकर दिए, खाने के लिए फल लेकर दिया और खिलौने लेकर दिए, इसकी वजह से यतीम बच्चों का दिल दुखा, तो गोया उनके दिल के दुखने का सबब मैं और आप बने, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। इसलिए कभी भी ऐसा ना कीजिए कि यतीम बच्चों के सामने, गरीब बच्चों के सामने अपनी ज़रदारी, अपनी सरमायादारी दिखाने के लिए खुलेआम अपने बच्चों को ख़रीद फरोख्त करके मत दीजिए कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा और यतीम बच्चों का दिल दुखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का सबब बन जाए। और अगर ऐसा करना ही हो तो मुसलमान भाइयों, अगर अपने बच्चे को लेकर देते हो, अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हो, अपने बच्चे के लिए नए जूते खरीदते हो, अपने बच्चे को खाने के लिए फल खरीद कर देते हो, अपने बच्चे को खेलने के लिए खिलौना खरीद कर देते हो, तो हो सके तो उस यतीम बच्चे को भी लेकर दो जो आपके बच्चे के साथ सारा दिन खेलता है, जो आपके बच्चे को अपना दोस्त समझता है। वो बेचारा पाँव से नंगा है, जिस्म से नंगा है, खेलने को खिलौना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, अगर उस बच्चे को भी लेकर देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाएगा। जब कायनात का रब राज़ी हो जाए तो मेरे भाइयों, सारे के सारे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही सीधे फरमा देते हैं। तो लाभ अल मुस्लिमू मन सालिमन मुस्लिमूना मिल्लिसानी ही व यदी ही, तो मुसलमान वो है जिसके हाथ, जिसकी ज़बान से किसी दूसरे मुसलमान को किसी किस्म की अजियत और तकलीफ़ ना पहुँचे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आपके साथ सफ़र करने वाला, आपके साथ कारखाने में काम करने वाला, आपका रफ़ीक़े कार, आपके साथ दफ्तर में काम करने वाला, आपकी दुकान के साथ दुकान करने वाला, आपके घर के साथ जिसकी दीवार साझी है, आपके साथ उस तरह का दीवार है वो, और आपका मोहल्लेदार अगर आपके किरदार, आपके गुफ्तार, आपके सलूक, आपके रवैये की वजह से परेशान है, तो मेरे भाई ज़रा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर के इरशाद पाक के मुताबिक आप कैसे मुसलमान हैं, मैं कैसा मुसलमान हूँ कि मेरे किरदार, मेरी गुफ्तार और मेरे रवैये की वजह से मेरा और आपका पड़ोसी अगर परेशानी का सामना करता है तो गोया अल्लाह के पाक पैगंबर के इरशाद पाक के मुताबिक मेरे और आपके अभी मुसलमान मुकम्मल होने में कोई कमी बाकी है, क्योंकि मेरा किरदार, मेरी गुफ्तार अभी ऐसी नहीं है कि मैं अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान कह सकूं। क्योंकि पक्का और सच्चा मुसलमान होने के लिए अपनी ज़बानों को किसी के ख़िलाफ़ खोलने से परहेज़ कीजिए, अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपनी निगाह को, अपनी समातों को, अपनी बसारतों को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से पहले ये सोचिए कि मेरी आँख के गलत इस्तेमाल से, मेरे कान के गलत इस्तेमाल से, मेरी ज़बान के गलत इस्तेमाल से, मेरे पाँव के गलत इस्तेमाल से, मेरे हाथों के गलत इस्तेमाल से किसी मुसलमान को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना तो नहीं, किसी मुसलमान की इज़्ज़त मजरूह तो नहीं होगी, किसी मुसलमान की इज़्ज़त तार तार तो नहीं होगी, किसी मुसलमान की इज़्ज़त के ऊपर बेहयाई की निगाह तो नहीं पड़ेगी, किसी मुसलमान की इज़्ज़त तार तार करने के लिए मेरे दिल में कोई मनसूबा तो नहीं आएगा। जब ये नहीं होगा तो यकीनन हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से अजर व सवाब हासिल करने वाले मुसलमानों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात मुझे और आपको सही मानों में अपने पड़ोसियों, अपने हमसायों, अपने रफ़क़ाए कार, अपने साथ मिलकर के सफ़र करने वालों, अपने साथ मिलकर के फैक्ट्रियों, कारखानों, अदारों, दफातर में काम करने वाले अपने हमसायों को हसन तरीके से बुलाने, उनके साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू करने, उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आने, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने, उनके माल जान की
حفاظت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔